اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان ارکان کا تیسرا رکن مہلکات یعنی باطنی خرابیوں کے بارے میں ہے، جس کی دوسری اصل جو کہ شہوت شکم و فرج کا علاج اور ان کی حرص کا دور کرنے کے بارے میں ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل دوم شہوت شکم و فرج کا علاج اور ان کی حرص کا دور کرنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور تمام رگیں جو اس معدے سے حفظ اندام میں پہنچتی ہیں ان کی مثال نہروں کی طرح ہے جو اس حوض سے نکلتی ہیں۔ تمام شہوتوں کا سرچشمہ معدہ ہے۔ یہ سب سے عظیم شہوت ہے جس نے انسان پر غلبہ پایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا اسی شہوت شکم کے باعث ہوا تھا۔ یہ شہوت شکم دوسری شہوتوں اور خواہشوں کی جڑ ہے کہ جب شکم سیر ہوتا ہے تو نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ شکم اور فرج کی شہوت مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، بس اس کی وجہ سے مال وہی حرص پیدا ہوئی اور مال بغیر جاہ کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس جب تک مخلوق سے خصوصیت نہ رکھی جائے جاہ کا حصول ممکن نہیں۔ پھر اسی سے حسد، تعصب، عداوت، کبر، ریا اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ بس معدے کو مطلق العنان چھوڑنا ساری مصیبتوں کی جڑ ہے اور اس کو روکنا یعنی قابو میں رکھنا اور بھوک کی عادت ڈالنا سب نیکیوں کی اصل ہے۔ ہم اس فصل میں سب سے پہلے بھوک کی فضیلت گرسنگی یعنی بھوک کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کیف عائد کم خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد اس سلسلے میں لوگوں کے مختلف احوال بیان کریں گے اور اس کے بعد شہوت فرج، خواہش نکاح کی آفت اور جو شخص خود کو اس آفت سے بچائے گا اس کا آخر میں ذکر کریں گے۔ بھوک کی فضیلت۔ بھوکا رہنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس سے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کافروں سے جہاد کرنے کا، اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوک اور تشنگی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا شکم پر کرتا ہے اس کو ملکوت آسمان کی طرف راستہ نہیں دیتے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا نیک شخص کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ شخص ہے جو کم کھائے، کم ہنسے اور ستر عورت پر قناعت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھوک تمام اعمال کی سردار ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو پرانا لباس پہنو، آدھا پیٹ کھاؤ کہ یہ عمل نبوت کا ایک جز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ فکر کرنا نصف عبادت ہے، کم کھانا کل عبادت ہے، اور فرمایا ہے تم میں سے بہتر شخص خداوند تعالی کے نزدیک وہ ہے جس کی فکر اور بھوک دراز ہو، اور تم میں سے خداوند کریم کا بڑا دشمن وہ ہے کہ کھانا بہت کھائے اور بہت سوئے، اور فرمایا ہے کہ حق تعالی اس شخص سے فرشتے پر فخر کرتا ہے جس نے کم کھایا ہو، اور فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو بھوک دی تھی لیکن اس نے میرے لیے کم کھایا، دیکھو اس کو بھوک تھی لیکن اس نے میرے لیے کم کھایا۔ اے فرشتو گواہ رہنا کہ اس کو ہر اس لقمے کے عوض جو اس نے چھوڑا ہے میں اس کو بہت میں سے 1 درجہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بناؤ کہ وہ ایک کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دیتے ہیں پس مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی شکم سے بدتر اور کسی چیز کو پر نہیں کرتا، اور آدمی کے لیے چند چھوٹے لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، بس تیسرا حصہ شکم کا کھانے کے واسطے اور تیسرا باقی سالن سانس لینے کے لیے اور ذکر الہی کے لیے چھوڑ دو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ننگا اور بھوکا رکھو تاکہ تمہارے دل حق تعالیٰ کا مشاہدہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے جسم میں اس طرح سیر کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں، پس بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے کو تنگ کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں میں، یعنی منافق کی بھوک اور خوراک مومن کی بنسبت 7 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بہشت کے دروازے پر دستک دیا کر تاکہ اس کو کھول دیں۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستک کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا بھوک اور پیاس سے۔ روایت ہے کہ ابو حجیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکار کو مت آنے دو، جو اس جہان میں خوب سیر رہا ہے وہ اس جہان میں بھوکا رہے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر تناول نہیں فرمایا تھا، مجھے آپ پر ترس آتا تھا، میں حضرت کے شکم اطہر پر ہاتھ رکھ کر کہا کرتی تھی کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اگر آپ اتنا کھائیں جس سے بھوک جاتی رہے تو کیا حرج ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیتے کہ وہ انبیاء اولو العزم جو بڑے بھائی تھے اور مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور حق تعالی سے انہوں نے شرنساد نے بزرگی حاصل کی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں شکم پر کر دوں تو میرا درجہ ان سے کم ہو جائے گا، بس چند روز صبر کرنا بہتر ہے بمقابلہ اس بات کے کہ آخرت میں میرا درجہ گھٹ جائے۔ مجھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 1 ہفتے سے زیادہ مقیم نہیں رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے روٹی پکائی تھی، جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے مجھے اس ٹکڑے کے علاوہ اور کچھ کھانا نہیں ملا ہے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات کے کھانے سے مجھے ایک نوالا کم کھانا اس سے زیادہ پسند ہے کہ تمام رات نماز پڑھتا رہوں۔ حضرت شیخ فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، بھوک سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو یہ نعمت عطا کی تھی تو کیا تجھے عطا نہیں کرے گا؟ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ نیک بخت وہ شخص ہے جس کے پاس بقدر کفایت غلہ موجود ہے اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہے۔ شیخ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ نیک بخت وہ ہے کہ رات اور دن کے فاقے میں اللہ سے راضی رہے۔ شیخ سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور دانشوروں کا فیصلہ ہے کہ دین و دنیا میں کوئی چیز بھوک سے بہتر نہیں ہے اور آخرت کے معاملے میں سیری سے زیادہ کوئی شے مضر نہیں ہے۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی بھوکے کو دوست رکھتا ہے، اس بھوک کے باعث پانی پر چل سکتے ہیں اور زمین کو طے کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 40 دنوں میں جبکہ حق تعالی نے آپ سے کلام فرمایا کچھ نہیں کھایا۔ بھوک کے فوائد اور سیری کی آفتیں۔ بھوک کی فضیلت کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، جس طرح تلخی دوا کی خوبی نہیں ہے، بلکہ بھوک میں 10 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل صاف اور روشن ہوتا ہے، اور سیری دل کو دھندلا اور غبی کرتی ہے، اور ایک بخار معدے سے اٹھ کر دماغ کو جاتا ہے جس سے انسان کا دل پریشان ہوتا ہے۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کم کھانے سے اپنے دل کو زندہ کرو اور بھوک سے اس کو پاک صاف بناؤ تاکہ تصفیہ حاصل ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کا دل زیرک ہوتا ہے اور اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔
شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی دن اللہ کے لیے بھوکا رہا ہوں اور میرے دل میں ایک تازہ حکمت نہ پیدا ہوتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، کیونکہ معرفت کا نور سیری کے باعث تمہارے دل میں مر جائے گا۔ بس جب کم خوری معرفت بہشت کی راہ ہے اور بھوک معرفت کی درگاہ ہے تو بھوکا رہنا بہشت کے دروازے پر دستک دینا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک سے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھوک سے دل نرم ہو جاتا ہے اور ذکر و مناجات کی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ سیری سے قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے کہ جو ذکر کیا جائے وہ زبان ہی تک رہے۔ حضرت سید اللطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کھانے کا تشت رکھا اور پھر چاہے کہ مناجات کی لذت حاصل کرے تو ہرگز یہ بات حاصل نہ ہو سکے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غرور و غفلت دوزخ کا دروازہ ہے، عاجزی و بیچارگی بہشت کی درگاہ ہے۔ سیری غفلت کو پیدا کرتی ہے اور بھوک عاجزی کو۔ جب تک انسان خود کو چشم حقارت و عجز سے نہیں دیکھے گا اور اس کو ایک لقمہ کھانے کو نہ ملے تو سارا جہان اس کو تاریک نظر آئے، اس وقت تک اپنے پالنے والے کی عزت و قدرت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے جب روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا بلکہ میری خوشی یہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، جب بھوکا رہوں تو صبر کروں اور جب سیر ہوں تو شکر کروں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر سیر رہے گا تو بھوکوں کو بھول جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی نہیں کرے گا اور آخرت کے عذاب کو فراموش کر دے گا، اور جب بھوکا رہے گا تو اہل دوزخ کی بھوک یاد کرے گا اور پیاسا رہے گا تو دوزخیوں کی پیاس یاد آئے گی۔ آخرت کا ڈر خلق خدا پر شفقت اور مہربانی جنت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ روئے زمین کا خزانہ آپ کے پاس ہے، پھر آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر سیر رہوں گا تو بھوکوں کو بھول جاؤں گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کی بڑی سعادت یہ ہے کہ نفس سرکش کو اپنا مغلوب بنائے، اور اس کی شقاوت یہ ہے کہ خود اس کا مغلوب ہو جائے۔ جس طرح شریر اور سرکش گھوڑے کو سوائے بھوکا رکھنے کے رام نہیں کر سکتے، بس انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں صرف ایک فائدہ نہیں بلکہ وہ تمام فوائد کا خزانہ ہے اور ان کی کیمیا ہے، کیونکہ سارے گناہ شہوت سے ہوتے ہیں اور شہوت کا موجب سیری ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جب بھی میں سیر ہو کر کھاتا، معصیت کرتا یا اس کا ارادہ کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ پہلی بدعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ لوگوں کا پیٹ بھر کر کھانا تھی۔ جب وہ لوگ سیر ہو کر کھانے لگے تو ان کے نفس سرکشی کرنے لگے۔ بھوک کا اگر کچھ اور فائدہ تو یقینی ہے کہ خواہش جمع ضعیف ہو جائے گی اور گفتگو کرنے کی خواہش بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ انسان جس قدر سیر ہوتا ہے اتنا ہی فضول گوئی اور غیبت کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خواہش جمع بھی غالب ہوتی ہے۔ اگر اس نے اپنی شرمگاہ کو بچایا بھی تو آنکھ کو کس طرح بچا سکتا ہے؟ اگر آنکھ کو بھی بچا لیا تو دل کو کس طرح روک سکتا ہے؟ اور بھوک میں ان تمام باتوں کا تدارک موجود ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھوک حق تعالیٰ کے خزانے کا ایک گوہر ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے بلکہ یہ اسی کو دیا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ جو شخص صرف روٹی 1 سال تک کھائے اور اپنی عادت کے برعکس آدھا پیٹ تو حق تعالیٰ اس کے دل اور اس کے برعکس آدھا پیٹ تو حق تعالیٰ اس کے دل سے عورتوں کا خیال دور کرتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے انسان کم سوتا ہے اور کم خوابی تمام عبادتوں اور ذکر و فکر کی اصل ہے۔ خصوصاً شب میں جو شخص سیر ہو کر کھائے، اس پر نیند کا غلبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس غلبے سے ایک مردے کی مانند گر پڑے اور اس کی تمام عمر ضائع ہو جائے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے مریدوں سے کہتے کہ اے یارو بہت نہ کھاؤ، اگر بہت کھاؤ گے تو پانی زیادہ پیو گے اور اس صورت میں نیند بہت آئے گی، جس کے باعث قیامت کے دن
پشیمان ہوگے۔ 70 صدیقوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پانی بہت پینے سے نیند بہت آتی ہے، جبکہ انسان کا سرمایہ اس کی زندگی ہے اور اس کی ہر سانس ایک ایسا گوہر ہے جس سے آخرت کو سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے۔ تو نیند کو دفع کرنے والی چیز سے اور کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ جو شخص پیٹ بھر کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے مناجات کا مزہ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ خواب کا اس پر غلبہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ ایسی نیند میں اس کو احتلام ہو جائے اور رات کو وہ غسل نہ کر سکے اور اس جنابت کے باعث وہ عبادت سے محروم رہے، یا غسل کی مشقت اس کو برداشت کرنا پڑے۔ ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو کہ وہ حمام جائے، اور اگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گرمابہ میں اس کی نظر عورتوں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آفتوں کا سبب بن جائے۔ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتلام ایک صعوبت ہے اور یہ سیری سے ہوا کرتا ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ بھوک کے سبب علم و عمل کے لیے فراغت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو کھانے، سودا سلف خریدنے، کھانے پکانے اور تیار ہونے کے انتظار میں بہت سا وقت گزر جاتا ہے۔ پھر بیت الخلاء جانا اور طہارت کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی بہت سا وقت صرف ہوتا ہے، اور ہر ایک سانس ایک گوہر بیش قیمت ہے اور سرمایہ زندگانی ہے، اس کو بغیر ضرورت ضائع کرنا حماقت ہے۔ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو کے ستو پھانک لیتے تھے۔ میں نے دریافت کیا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ اس میں اور روٹی کھانے میں 70 تسبیح کا تفاوت ہے، اس وجہ سے میں 40 سال سے روٹی نہیں کھاتا ہوں اور یہی ستو پھانک لیتا ہوں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ روٹی کھانے سے میرے فائدے میں خلل پڑے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص بھوک کی عادت ڈال لے گا، روزہ رکھنا اس پر آسان ہوگا، وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے اور ہمیشہ طہارت سے رہ سکتا ہے، اور آخرت کی تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ کچھ کم نہیں۔ شیخ ابو سلیمان دارانی نے کہا ہے کہ جو سیر ہو کر کھاتا ہے اس میں 6 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ عبادت کی حلاوت اس کو حاصل نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تیسرے وہ لوگوں پر شفقت نہیں کر سکے گا تو یہی سمجھے گا کہ دنیا کے تمام لوگ سیر ہیں، چوتھے یہ کہ عبادت الہی اس پر دشوار ہوگی، پانچویں یہ کہ اس کی شہوت بڑھ جائے گی، چھٹے یہ کہ جب دوسرے مسلمان مسجد کو جاتے ہوں گے اس کو پاخانے کی ضرورت ہوگی۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ کم خوراک شخص تندرست رہتا ہے اور بیماری کی اذیت، دوا کا خرچ، طبیب کے ناز نخرے، فساد و حجامت کی محنت اور کڑوی دوا کی صعوبت سے بچا رہتا ہے۔ حکماء اور اتباع نے کہا ہے کہ جو چیز سراپا منفعت اور کم ضرر ہے وہ کم خوری ہے۔ ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان کے حق میں سب چیزوں سے بہتر اور نافع انار ہے، اور بدترین چیز گوشت کا خشک کباب ہے، اس لیے تھوڑا سا کباب کھانے سے بہت سا انار کھانا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے روزہ رکھا کرو تاکہ تندرستی حاصل ہو۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کم خور ہوگا اس کا خرچ بھی تھوڑا ہوگا اور زیادہ مال کی اس کو حاجت نہیں ہوگی۔ بہت سے مال کی ضرورت سے طرح طرح کی آفتوں اور گناہوں کے اشغال پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب چاہتا ہے کہ ہر روز اچھی اچھی نعمتیں کھائے تو تمام دن اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح ان کو حاصل کرے۔ ممکن ہے مال حرام کی حرص اس میں پیدا ہو جائے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ تمام حاجتوں کے ترک سے میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے۔ ایک اور دانشور کا قول ہے کہ جب مجھے کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے پیٹ سے قرض لے لیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ فلاں چیز مجھ سے مت مانگ۔ منقول ہے کہ شیخ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ چیزوں کا نرخ پوچھا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ گراں ہے، آپ فرماتے ترکو او رخصو، ان کو ترک کر کے سستا کر دو۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ انسان خود کو جب کسی چیز سے روکنے پر قادر ہو جاتا ہے تو صدقہ دینا اور کرم کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز پیٹ میں جاتی ہے اس کی جگہ پاخانہ ہے، اور جو چیز خیرات میں صرف ہوتی ہے اس کی جگہ خداوند تعالی کا بہت کرم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک فربا شکم شخص کو یعنی ایک موٹے شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ غذا جو تو نے اس میں ڈالی ہے اس کو اگر دوسری جگہ یعنی صدقہ و خیرات میں خرچ کرتا تو اچھی بات ہوتی۔
مرید میں کم خوری کے آداب پیدا کرنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مرید کے کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں، جبکہ وہ وجہ حلال سے ہو۔ مرید کو چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ احتیاط اول یہ کہ یکبارگی زیادہ کھانے سے کم کھانے کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ مرید میں اس کی طاقت برداشت نہیں ہوگی۔ مثلاً اپنی غذا سے اگر اس کو ایک روٹی کم کرنا ہے تو چاہیے کہ روزانہ ایک ایک لقمہ کم کرے، پہلے دن ایک اور دوسرے دن دو اور تیسرے دن تین، تاکہ ایک مہینے میں ایک روٹی کم کر دے۔ اسی طرح کم کرنا مرید کے لیے آسان ہوگا اور اس سے اس کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچے گا اور طبیعت اس کمی کی عادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ حقدار جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس کے 4 مراتب ہیں۔ روش اول، یہ عظیم ترین ہے جو صدیقین کا درجہ ہے، وہ ضروری مقدار پر قناعت کرتے ہیں۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا۔ ان کا ارشاد ہے کہ خدا کی بندگی حیات، عقل اور قوت سے ہوتی ہے۔ جب تک تم کو قوت کے نقصان کا ڈر نہ ہو اس وقت تک نہ کھاؤ۔ بھوک کے ضعف سے بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز اس پیٹ بھرے کی نماز سے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جائے۔ اگر مرید سمجھتا ہے کہ بھوک سے زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت کھانا چاہیے کہ بغیر عقل کے عبادت اور بندگی نہیں ہو سکتی، اور جان لو کہ تمام باتوں کی اصل یہی ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس طرح اور کس قدر کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے تمام سال کا خرچ 3 درہم ہے، 1 درہم کا چاول کا آٹا، 1 درہم کا شہد اور 1 درہم کا روغن۔ اس سامان کے میں 360 حصے کر لیتا ہوں اور ہر ایک حصے سے روزانہ روزہ کھولتا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا اب کیا عمل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر روز 1 درہم وزن سے زیادہ غذا نہیں کھاتا۔ یہ حضرات بتدریج اس منزل تک پہنچے ہیں۔ دوسری روش یہ ہے کہ ایک مد پر کفایت کرے۔ ایک مد آٹے کی سوا روٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ روٹی ہے جس کو 4 منی کہا جاتا ہے۔ اس کا 1/3 ہی سے پیٹ بھر سکتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پیٹ کا 1/3 حصہ غذا کے لیے ہے اور 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ ذکر الہی کے لیے۔ ایک روایت میں 1/3 یعنی سانس لینے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چند لقمے بس ہیں، یہ چند لقمے 10 نوالوں سے کم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تیسری روش یہ ہے کہ ایک مد پر کفایت کرے اور یہ 3 گروہ نان کے برابر ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ اتنی مقدار بعض لوگوں کے معدے کے تیسرے حصے سے زیادہ ہوگی اور اس سے آدھا پیٹ بھر جائے گا۔ چوتھی روش یہ ہے کہ 1 من بر کفایت کرے، اور یہ من ایرانی ہے، اور ممکن ہے کہ جو غذا 1 مد سے بڑھ جائے وہ اسراف کے درجے تک پہنچ جائے اور اس ارشاد ربانی کا مصداق بن جائے، ان اللہ لا يحب المسرفین، اور فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ بات وقت اور کام کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ بھوک باقی رکھتے ہوئے کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا کہا ہے کہ جب تک بھوک نہیں لگتی اور کچھ بھوک باقی ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ بھوک کی علامت یہ ہے کہ انسان بغیر سالن کے روٹی کھا لے، جو اور باجرے کی روٹی ذوق و شوق سے کھا لے، اور جب اس کو سالن کی حاجت ہو تو سمجھ لے کہ اشتہائے صادق نہیں ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نصف سے زیادہ اپنی غذا کو نہیں بڑھایا۔ ان میں سے بعض حضرات ایسے تھے کہ ایک ہفتے میں ان کی غذا 1 صاع ہوتی تھی۔ 1 صاع 4 مد کا ہوتا ہے، اور جب یہ حضرات خرما کھاتے تو 1.5 صاع تناول کرتے، کیونکہ کھجور یا خرمے میں گٹھلی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میری غذا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف 1 صاع جو ہوتے تھے۔ خدا کی قسم، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا میں نے اس سے تجاوز
تجاوز نہیں کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک میرا یہ طریقہ رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں پر طعنہ زنی فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے اس قاعدے کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بڑا دوست اور مقرب وہ ہے کہ آج کے دن اس کا جو معمول ہے اسی پر موت واقع ہو، یعنی اپنے معمول کو ترک نہ کرے، اور تم لوگ اس بات سے پھر گئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بات نہیں تھی، تم لوگ جو کا آٹا چھان کر پتلی پتلی روٹی پکاتے ہو اور اس سے سالن سے کھاتے ہو، اور رات کے لباس کو دن کے لباس سے الگ رکھا ہوا ہے، رات کا لباس اور دن کا لباس اور ہے۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرات اہل صفہ کی غذا ایک مد کھجور کا تھا، اور وہ بھی 2 حضرات میں، جبکہ اس کی گٹھلیاں نکال کر پھینک دیتے تھے۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر سارا عالم خون ہی خون ہو جائے جب بھی میں قوت حلال ہی کھاؤں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اباہتیوں کی طرح نہیں کہ جب حرام روزی اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صدقہ کا ایک خرمہ بھی پہنچتا تو وہ حلال نہیں سمجھا جاتا تھا۔ احتیاط دوم کھانے کے اوقات میں، اس احتیاط کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ بھوکا نہ رہے، اگرچہ بعض حضرات نے ایک ہفتہ بلکہ 10-12 دن تک کچھ نہیں کھایا ہے۔ تابعین حضرات میں بعض اصحاب ایسے تھے کہ 40 دن تک نہیں کھاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر 6 دن تک بے کھائے رہتے تھے۔ شیخ ابراہیم ادہم اور سفیان الثوری رحمہم اللہ ہر تیسرے روز کھایا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ جو کوئی 40 دن تک بغیر کھائے رہتا ہے تو بہت سے عجائب اس پر آشکارا ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ایک راہب سے مناظرے میں مشغول تھے۔ انہوں نے راہب سے کہا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے، اور یہ کام سوائے نبی صادقین کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا، اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی ہوں، اگر میں 40 دن تک کچھ نہ کھاؤں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ وہ 40 دن تک بھوکے رہے اور کہا کہ اگر کہو تو کچھ دن اور بڑھا دوں۔ چنانچہ وہ 60 دن تک بھوکے رہے اور وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ کوئی شخص محض تکلف سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صرف وہی شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو صاحب کرامت ہو اور اس کی قوت محفوظ رہتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 دن یا 3 دن تک کچھ نہ کھائے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایسا کر سکیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک روز 1 مرتبہ کھائے، یہ سب سے کمتر درجہ ہے۔ اگر 2 بار کھائے تو پھر یہ اسراف ہے، کسی وقت بھی بھوکا نہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو تناول فرما لیتے تو رات کو کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، اور اگر آپ رات کو کھانا تناول فرماتے تو صبح کو کچھ نہ کھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ ارشاد فرماتے کہ خبردار کھانے میں اسراف نہ کرنا، ایک دن میں 2 بار کھانا اسراف ہے۔ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ کھائے تو اولا یہ ہے کہ سحر کے وقت کھائے تاکہ رات کی نماز میں ٹھیک رہے اور اس کا دل صاف رہے، اور اگر رات کو کھانے کی رغبت ہو تو پھر 1 روٹی افطار کے وقت کھائے اور 1 روٹی سحر کو۔ تیسری احتیاط جن سے طعام کے سلسلے میں، معلوم ہونا چاہیے کہ گیہوں کا چھنا ہوا آٹا اعلیٰ درجہ ہے اور بغیر چھنا اس کا ادنا درجہ ہے، اور جو کا آٹا چھنا ہوا درمیانی درجہ ہے۔ بہتر سالن گوشت کا شوربہ اور شیرینی ہے، اور ادنا درجہ سالن کا سرکہ اور نمک ہے، اور درمیانی درجہ روغنی روٹی کا ہے۔ سالکان طریقت نے سالن سے پرہیز کیا ہے، اور وہ اپنے دل میں جس چیز سے رغبت پاتے ہیں اس سے خود کو روکتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب نفس کو اس کی مراد حاصل ہوتی ہے تو غرور، غفلت اور ظلمت اس میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دنیا کی زندگی کو دوست رکھنے لگتا ہے اور موت کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔
آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا تنگ کر دے کہ وہ اس کے حق میں زندہ بن جائے اور موت اس کو اس زندہ سے نکالے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، اشرار امتی الذین یاکلون مخ الحنت، میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو میدہ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار اس کا استعمال برا نہیں یعنی حرام نہیں ہے بلکہ درست ہے، کیونکہ اگر اس کو ہمیشہ استعمال کریں گے تو طبیعت ناس پروردہ بن جائے گی، پھر اس بات کا بھی ڈر ہے کہ غفلت پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جن کا بدن ناس پروردہ ہو، ان کی تمام تر ہمت گوناگوں نعمتوں کی خواہش اور پوشاک میں مصروف ہو، تب وہ خود نمائی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تمہارا ٹھکانہ قبر ہے، بس چاہیے کہ جسم کو خواہش پرستی سے دور رکھو، اور جس کو اچھی نعمتیں ملیں اور دل کی آرزو بر آئے وہ نیک لوگوں میں شمار نہیں ہوگا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلک چہارم پر دو فرشتے آپس میں ملے، ایک نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ فلاں ماہی کو شکاری کے جال میں پھنسا دوں کیونکہ فلاں یہودی اس کا خواستگار ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں زمین پر اس لیے جا رہا ہوں کہ فلاں عابد کے پاس لوگ روغن کا پیالہ لائے ہیں، میں اس کو گرا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب سرد کا ایک پیالہ جس میں شہد پڑا ہوا تھا پیش کیا گیا، آپ نے وہ آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی نہیں پیا اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے اس کے مواخذے میں مت ڈالو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کا دل چاہا کہ بھنی ہوئی مچھلی کھائیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں بڑی جستجو کے بعد 1.5 درہم میں وہ مچھلی میں نے خریدی، میں اس کو تل کر آپ کے پاس لے گیا، اتنے میں ایک سائل آ گیا، آپ نے فرمایا اے نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی فرمائش تھی اور میں نے بڑی کوشش کے بعد یہ مچھلی فراہم کی ہے، آپ یہ رہنے دیں، میں اس کی قیمت اس سائل کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ مچھلی اس سائل کو دے دی اور پھر اس کے پیچھے جا کر اس سے مچھلی خرید لی، پھر آپ کے پاس لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کی سائل کو دی ہے وہ بھی واپس مت لو، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی کو ایک چیز کھانے کی خواہش ہو اور وہ اس کو خدا کے واسطے نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ عتبہ الغلام رحمۃ اللہ علیہ گندھا ہوا آٹا دھوپ میں سکھا کر بغیر پکائے کھا لیتے تھے تاکہ اس میں مزہ نہ آئے، اس طرح دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی پیتے تھے۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کا دل دودھ پینے کو چاہتا تھا، آپ نے 40 سال تک نہیں پیا۔ کوئی شخص آپ کے پاس لے کر آیا، آپ دیر تک اس کو ہاتھ میں لیے رہے، پھر آپ نے لانے والے شخص کو واپس دے کر کہا کہ تم کھا لو، میں نے 40 برس سے خرما نہیں کھایا ہے۔ حضرت احمد ابو الحواری شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، کہتے ہیں کہ میرے پیر نے ایک روز گرم روٹی کی خواہش کی تاکہ اس کو نمک سے کھائیں، میں نے گرم روٹی لا کر پیش کی، آپ نے اس کا ایک ٹکڑا توڑا پھر رکھ دیا اور رو کر کہنے لگے اے اللہ تو نے میری خواہش کی چیز مجھے عطا فرما دی، شاید مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو میری تقصیر معاف فرما دے۔ مالک ابن زیغم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 برس ہو چکے ہیں میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میرا دل دودھ کا خواہاں ہے، لیکن میں جب تک خداوند تعالیٰ کے حضور میں جاؤں نہیں پیوں گا۔ حضرت شیخ حماد ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک روز جب میں پہنچا تو میرے کان میں آواز آئی کہ ایک بار تو نے گاجر مانگی، وہ میں نے تجھ کو دے دی، اب تو خرما مانگ رہا ہے، وہ میں تجھے ہرگز نہیں دوں گا۔ جب میں اندر مکان میں پہنچا تو وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا، یہ بات وہ خود اپنے نفس سے کہہ رہے تھے۔ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص اپنے دل کی ایک ایسی حالت بیان کرتا ہے، مجھے وہ حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ روکھی روٹی کھاتا ہے اور تم خرمے کے ساتھ روٹی کھاتے ہو۔
عتبۃ الغلام نے کہا کہ اگر میں خرمے کے ساتھ کھانا ترک کر دوں تو کیا وہ حال حاصل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ چنانچہ انہوں نے یہ عادت ترک کر دی، لیکن رونے لگے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا تم اس خرمے کے لیے رو رہے ہو؟ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا نفس خرمہ طلب کر رہا ہے اور ان کے صدق عزم سے واقف ہے، جانتا ہے کہ اب کبھی اس کو خرمہ نہیں ملے گا، اسی واسطے ان کا نفس رو رہا ہے۔ شیخ ابو بکر جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے نفس کو ایک چیز کی خواہش تھی، کہتا ہے کہ یہ مجھ سے فلاں چیز کھلانے کا اگر وعدہ کریں تو میں 10 دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اس دن تک نہ کھائے، تو اس آرزو سے باز آ جا۔ بزرگان طریقت اور سالکان معرفت کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس درجے تک نہ پہنچ سکے تو اتنا تو کرے کہ بعض خواہشوں سے دستبردار ہو جائے اور اپنا حصہ دوسروں کو دے دے، اور گوشت کھانے پر مداومت نہ کرے۔ جو شخص 40 دن تک گوشت کھائے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، اور جو شخص 40 دن تک مطلق کچھ نہ کھائے گا وہ بدخو ہو جائے گا۔ اس راہ میں درجہ اعتدال وہ ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرزند سے فرمایا کہ کبھی کبھار گوشت کھایا کرو، ایک بار روغن استعمال کرو، ایک بار دودھ، ایک بار سرکہ، ایک بار بغیر سالن کے روٹی کھاؤ، یعنی اس کو اپنا معمول بنا لو۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر نہ سوئے کہ اس سے 2 غفلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کھانے کے بعد نماز اور ذکر سے تحلیل کرو، سیر ہو کر مت سو جاؤ کہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرے اور تسبیح پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جب سیر ہو کر کھاتے تو تمام رات بیدار رہتے اور فرماتے کہ جب جانور کو دانہ اور چارہ دو تو اس سے محنت بھی لو۔ ایک بزرگ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ بھوک کے وقت مت کھاؤ، اور جب کھاؤ تو غذا کو تلاش مت کرو، اور اگر تلاش کرو تو اس کو دوست مت رکھو۔ ریاضت بھوک کا راز۔ پیر و مرید کا حال اس باب میں مختلف ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بھوک سے غرض یہ ہے کہ نفس شکستہ ہو، عاجز ہو اور ادب سیکھے۔ جب بھوکا رہ کر نفس سدھر جائے تو پھر ان پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے شیخ اپنے تمام مریدوں کو ان تمام ریاضتوں کا حکم دیتا ہے، اور خود آپ نہیں کرتا کہ اس سے مقصود بھوک نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اتنا کھانا دیا جائے کہ معدہ بھاری نہ ہو اور بھوک بھی نہ لگے، کہ دونوں باتیں تشویش خاطر کا باعث ہیں اور عبادت سے باز رکھتی ہیں۔ کمال انسانیت۔ آدمی کا کمال یہ ہے کہ فرشتوں کی صفت حاصل کرے، اور فرشتوں کو نہ بھوک کی اذیت ہوتی ہے نہ طعام کی گرانی۔ بس جب تک ابتدائے کار میں نفس پر توجہ نہ دیں گے اعتدال پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اکثر بزرگان دین اپنے نفس سے بدگمان رہ کر احتیاط کرتے تھے، اور جو کامل ہیں اور درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے وہ اس اعتدال پر مقیم رہتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو اس طرح روزے رکھتے تھے، کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھتے تھے کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، بغیر صوم کے نہیں رہیں گے، اور کبھی اس طرح بغیر روزے کے رہتے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں سے کھانا طلب فرماتے، اگر کچھ موجود ہوتا تو تناول فرماتے، ورنہ فرما دیتے کہ آج میرا روزہ ہے۔ شہد اور گوشت غذا میں آپ کو بہت مرغوب تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ لذیذ کھانے لے جاتے تو آپ کھا لیتے، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کھاتے تھے اور ایسے کھانے واپس کر دیتے تھے۔ حضرت معروف کرخی سے لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میرے بھائی بشر حافی پر زہد غالب ہے اور مجھ پر معرفت کی راہ کشادہ کر دی گئی ہے۔ میں اپنے مولا کے گھر کا مہمان ہوں، جب وہ دیتا ہے تو کھاتا ہوں اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں۔ اس معاملے میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اس مقام پر نادان لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ وہ شخص جو نفس کو شکستہ نہیں کر سکا ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ میں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عارف ہوں۔ بس مجاہدے اور ریاضت سے 2 شخص باز رہتے ہیں، ایک وہ صدیق جس نے اپنے کام کو سدھار لیا ہے، نفس کو شکستہ کر لیا ہے، دوسرا وہ احمق اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے، نفس کو شکستہ کر لیا ہے، حالانکہ
ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خودی اور انانیت کی قید سے نکل آئے تھے۔ اگر کوئی ان کو مارتا یا گالی دیتا تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ حق تعالی کی طرف سے ہے۔ یہ انہی حضرات کے بس کی بات تھی اور اس سے اور بلند درجے پر پہنچے۔ پس جب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اور مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس جلالت و قدر و منزلت و مرتبت کے اپنے نفس سے بے فکر اور غافل نہ رہے اور مجاہدوں سے دستبردار نہیں ہوئے تو دوسرے لوگ کس حساب اور شمار میں ہیں۔ خواہشات سے دستبرداری کی آفتیں۔ ترک خواہشات سے دو آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی بعض خواہشات کو ترک کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہیں چاہتا کہ لوگوں پر اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو، پس وہ خلوت میں تو کھاتا پیتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کرنا عین نفاق ہے اور ممکن ہے کہ شیطان نے اس کو ورغلایا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے کہ وہ تیرے اس فعل کی پیروی کریں۔ یہ محض ایک کھلا فریب ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے سامنے خرید کر لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، لیکن بعد میں پوشیدہ طور پر وہ چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ کمال ایثار ہے اور یہ کام صدیقین کا ہے۔ یہ کام نفس پر بہت ہی دشوار ہے اور خلوص کی شرط یہ ہے کہ نفس پر یہ کام آسان ہو، کیونکہ اگر دشوار ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس میں ابھی دریائے خفی باقی ہے اور وہ ریا کی اطاعت و بندگی کر رہا ہے، حق کی نہیں۔ جو کوئی خواہش طعام سے گریز کر کے ریائی خواہش میں پڑ جاتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بارش سے بچنے کے لیے پن نالے کے نیچے بیٹھ جائے۔ جب نفس میں ایسی خواہش پیدا ہو تو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے، لیکن بہت نہ کھائے تاکہ ریا کا خطرہ بھی ہٹ جائے اور بھوک بھی نہ رہے۔ حرص جمع کی آفت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جمع کے شوق کو انسان پر مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ نسل باقی رہنے کے لیے وہ تخم ریزی کرے۔ علاوہ ازیں اس میں بہشت کے لذت کا نمونہ ہے، لیکن اس شہوت کی آفت بہت عظیم ہے۔ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرنا کہ صورت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تاکہ اس کو بلا میں ڈالوں۔ حضرت سعد بن مکتب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ جس کسی پیغمبر کو خدا تعالی نے مبعوث فرمایا، ابلیس ان کو عورتوں کے فریب میں نہ ڈال سکا، لیکن مجھے اس آفت کا بہت ڈر ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے اور اپنی بیٹی کے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جاتے تھے۔ اس خواہش جمع میں بھی افراط و تفریط اور اعتدال کے درجات ہیں۔ افراط یہ ہے کہ انسان فسق و فجور سے نہ گھبرائے اور سراپا اس میں غرق ہو جائے۔ ایسی شہوت کو روزے سے توڑنا ضروری ہے، اگر روزے سے بھی نہ ٹوٹے تو نکاح کرے۔ تفریط یہ ہے کہ مطلقاً شہوت باقی نہ رہے، یہ بھی نقصان کی صورت ہے۔ اعتدال کا درجہ یہ ہے کہ شہوت مغلوب رہے۔ بعض لوگ مبہمی چیزیں کھاتے تھے تاکہ ان کی شہوت میں اضافہ ہو۔ بعض لوگ مبہی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی شہوت میں اضافہ ہو، یہ محض حماقت ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنا چاہتے ہیں، پھر وہ اس پر گرتی ہے، اس کو کاٹتی ہے۔ جو شخص متعدد نکاح کرنے کا خواہش مند ہے اور سب بیویوں کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، تب مذائقہ نہیں، کیونکہ مرد عورتوں کے حصار ہیں۔ ایک حدیث غریب میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اندر باہ کی کمزوری پائی تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ہریسہ کھائیے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں اور کسی اور شخص کو ان سے نکاح کرنا حرام تھا اور ان کو کسی سے امید نکاح نہ تھی۔ شہوت فرج کی آفتوں میں سے ایک آفت عشق ہے، جس کے باعث بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ آدمی اگر ابتدا میں احتیاط نہ کرے تو سمجھ لو کہ ہاتھ سے گیا۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ آنکھ کو بچائے۔ اگر اتفاقاً کسی پر پڑ جائے تو دوسری مرتبہ اس کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر آنکھ کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر روکنا دشوار ہوگا۔ اس معاملے میں نفس کی مثال اس گھوڑے کی ہے کہ اولاً اگر کسی غلط راہ کا قصد کرے تو اس کی باگ موڑنا آسان ہے، اور جب وہ لگام سے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو روکنا دشوار ہوگا۔ پس آنکھ کو قابو میں کرنا چاہیے، یہی اصل کام ہے۔
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آنکھی کے باعث مبتلا ہوئے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا آنکھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر کے پانی سے بجھایا گیا ہے، پس جو کوئی خداوند کریم کے ڈر سے اپنی نگاہ کو بچائے گا اس کو ایسا ایمان نصیب ہوگا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضور علیہ التحیۃ والثناء نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد امت کے معاملے میں عورتیں بڑے فتنے کا موجب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ آنکھ بھی شرمگاہ کی طرح زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا نظر ہے۔ وہ شخص جو نظر بچانے کی قدرت نہیں رکھتا اس پر واجب ہے کہ شہوت کو ریاضت سے ختم کرے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ روزے رکھے ورنہ نکاح کرے۔ اگر نظر کو مردوں سے نہ بچا سکے تو یہ بڑی آفت ہے، اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ جس شخص کے دل میں امروں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہو تو ایسی دید حرام ہے۔ ہاں اگر ایسی لذت اور راحت حاصل ہو جیسے سبزے، پھول اور اچھے نقش و نگار کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی شہوت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ امرد کے دیکھنے پر اس کی قربت کا خیال پیدا نہ ہو کہ غنچے اور پھول اچھے لگتے ہیں لیکن ان کو چھونے اور چومنے کی آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدا ہو تو یہ علامت شہوت کی ہے اور لواطت کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایک شیخ کا ارشاد ہے کہ مرید کے معاملے میں مجھے کسی شیر سے اتنا خوف نہیں آتا جو امرد سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرید نے بیان کیا کہ ایک بار شہوت کے غلبے سے میں بے تاب ہوا، بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی۔ ایک رات میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میری طبیعت میں سکون تھا۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ اس کے بعد پھر شہوت کا زور ہوا، پھر میں نے اسی طرح آہوزاری کی۔ وہی صاحب پھر خواب میں نظر آئے اور مجھ سے فرمایا تو اس شہوت کا دفع چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا گردن جھکا۔ میں نے گردن جھکا دی۔ انہوں نے تلوار سے میری گردن اڑا دی۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے سکون تھا۔ اس طرح 1 سال اور گزر گیا۔ سال کے بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی، میں رونے لگا۔ میں نے خواب میں پھر انہی صاحب کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تو خود سے ایسی چیز کو رفع کرنا چاہتا ہے جو خدا کی مرضی نہیں ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو متنبہ ہو کر میں نے نکاح کر لیا اور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی۔ شہوت کو روکنے والے شخص کا اجر معلوم ہونا چاہیے کہ جس قدر شہوت غالب ہوگی اس کے روکنے سے اسی قدر زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ انسان پر اس شہوت کا غلبہ بہت زبردست ہوتا ہے، لیکن اس شہوت کا جو مطلب ہے وہ عظیم گناہ ہے۔ بس وہ لوگ جو شہوت رانی سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اس کا سبب اگر ان کا عجز یا خوف یا شرم یا بدنامی کا ڈر ہے تو پھر یہ بچاؤ ثواب کا موجب نہیں ہے، کیونکہ یہ گریز اور بچاؤ تو دنیاوی غرض کی بنا پر ہوا، شرع کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسباب معصیت سے انسان کا عاجز ہونا اس کی سعادت ہے، کیونکہ وہ اپنے اس عجز کے باعث گناہ اور عذاب سے تو بچ گیا۔ اور اگر کوئی شخص اس شہوت پر قادر ہے اور بغیر کسی معنی کے محض حق تعالی کے خوف سے ترک کر دے گا تو اس کو اجر عظیم حاصل ہوگا، اور وہ ان 7 آدمیوں یعنی 7 طبقات میں شامل ہوگا جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہیں گے، اور اس کا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ اس معاملے میں خواہ وہ حاکم ہو یا رعیت، جب اس کو ترک کر دے گا وہ یوسف علیہ السلام کی مثل ہے۔ منقول ہے کہ سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب جمال تھے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی تو یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ میں اس عورت کا قصد کرتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتا، اور تو سلیمان ہے کہ تو نے اس عورت کا قصد نہیں کیا۔ یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، یعنی بے شک عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کرتے۔ یہی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں
کہ میں حج کو جا رہا تھا، جب مدینے سے نکل کر ابوا میں پڑاؤ کیا تو میرا ساتھی اناج لانے کے لیے چلا گیا۔ اتنے میں ایک عورت آئی جو حسن میں عرب کی ماہ جبین تھی۔ اس نے مجھ سے کہا اٹھو۔ میں سمجھا کہ مجھ سے کھانا مانگ رہی ہے، دسترخوان لانے لگا تو اس نے کہا یہ نہیں چاہیے، میں تو وہ چاہتی ہوں جو عورتیں مردوں سے چاہتی ہیں۔ میں سر جھکا کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ وہ عورت مایوس ہو کر چلی گئی۔ جب میرا رفیق واپس آیا اور میرے چہرے پر رونے کا اثر دیکھا تو مجھ سے دریافت کیا کہ یہ رونا کیسا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بچے یاد آ گئے تھے، ان کی یاد میں رو دیا تھا۔ میرے ساتھی نے کہا یہ بات نہیں ہے، تم پر جو افتاد گزری ہے وہ مجھے سناؤ۔ جب اس نے بہت ضد کی تو میں نے جو کچھ واقعہ گزرا تھا اس کو سنایا۔ یہ قصہ سن کر وہ بھی رونے لگا۔ میں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جب ہم مکہ معظمہ پہنچے تو طواف و سعی سے فراغت کے بعد ایک حجرے میں جا کر سو گیا۔ خواب میں ایک بہت ہی حسین و جمیل شخص کو میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ ہی یوسف صدیق ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ آپ نے فرمایا اعرابی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سابقہ زمانے میں 3 شخص سفر پر گئے، جب رات ہوئی تو ایک غار میں سونے کے لیے چلے گئے تاکہ بے فکری سے رات گزاریں۔ رات میں ایک بڑا پتھر چٹان پہاڑ سے گرا اور اس سے اس غار کا دروازہ ایسا بند ہو گیا کہ راستہ باہر نکلنے کا نہ رہا، اس پتھر کا ہلانا بھی ممکن نہ تھا۔ تب ان تینوں نے آپس میں کہا کہ اس پتھر کے ہٹانے کی بس یہی تدبیر ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں اور ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اپنی نیکی کو بارگاہ الہی میں پیش کرے۔ ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسیلے سے خداوند ذوالجلال ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، تجھ پر روشن ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ جب میرے ماں باپ کھا لیتے تھے تب میرے زن و فرزند کھاتے تھے۔ ایک روز میں کسی کام سے گیا تھا، بہت رات گئے واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا لایا تھا۔ میں ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا اور دودھ کا وہ پیالہ اس طرح میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیں گے میں تم کو کھانا نہیں دوں گا، اور میرے ماں باپ صبح تک بیدار نہیں ہوئے اور میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے اسی طرح کھڑا رہا حالانکہ میں اور میرے بچے بھوکے تھے۔ الہی، اگر میرے اس عمل میں خلوص تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اس دعا سے پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا، لیکن ہم لوگ اس سوراخ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے ساتھی نے اس طرح دعا کی کہ خدایا، تجھ پر روشن ہے کہ میری یہ ایک امزاد بہن تھی جس پر میں فریفتہ تھا، لیکن وہ مجھ سے کسی طرح راغب نہیں ہوتی تھی اور میں نے کہنے پر عمل نہیں کرتی تھی۔ 1 سال سخت قحط پڑا، وہ قحط سے عاجز ہو گئی اور میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرا کہنا مان لے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے جو تم میری بکارت اس کے حکم کے بغیر زائل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کا قصد نہیں کیا، حالانکہ دنیا میں اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ فعل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس مشکل کو حل فرما دے۔ اس دعا سے اس پتھر نے پھر حرکت کی اور راستہ کچھ اور کشادہ ہو گیا، لیکن اب بھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ جب تیسرے ساتھی کی باری آئی تو وہ کہنے لگا، ایک بار میرے پاس کچھ مزدور کام کر رہے تھے، سب نے اپنی اجرت مجھ سے لے لی سوائے ایک شخص کے، وہ کہیں چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کی رقم سے بکریاں خرید لیں اور ان بکریوں کی میں نے تجارت شروع کر دی۔ مال بڑھتا گیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد وہ شخص اپنی مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا۔ اس وقت اس کے مال میں بہت سے اونٹ، خچر، بکریاں اور چند غلام تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب مال تمہارا ہے، اس کو لے لو۔ اس نے کہا، اب مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام مال تمہاری اس رقم سے بڑھا ہے۔ الغرض وہ تمام مال میں نے اس کے حوالے کر دیا اور اپنے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا۔ الہی، اگر میرا یہ عمل خاص تیرے لیے تھا تو ہماری مشکل آسان فرما دے۔ اس دعا سے وہ پتھر وہاں سے کھسک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور تینوں ساتھی غار سے باہر نکل آئے۔
شیخ ابو بکر بن عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق تھا۔ ایک روز وہ کنیز کسی دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی، قصاب اس کے پیچھے لگ گیا اور کچھ دور جا کر اس کو پکڑ لیا۔ تب کنیز نے کہا کہ اے جوان، میرا دل بھی تجھ پر فریفتہ ہے، لیکن میں خداوند کریم سے ڈرتی ہوں۔ یہ سن کر اس قصاب نے کہا کہ جب تو اللہ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر وہ توبہ کر کے وہاں سے پلٹ پڑا، لیکن راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاق سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ شخص کسی پیغمبر کا قاصد تھا۔ اس مرد قاصد نے پوچھا، اے جوان کیا حال ہے؟ قصاب نے جواب دیا کہ پیاس سے بدحال ہوں۔ اس شخص نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر خدا سے دعا کریں تاکہ خداوند تعالی ابر کے فرشتے کو بھیج دے اور وہ شہر پہنچنے تک اپنا سایہ ہم پہ کیے رکھے۔ اس جوان نے کہا، میں نے تو خدا کی عبادت بھی نہیں کی ہے، میں کس طرح دعا کروں؟ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا مانگی، ابر کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ دونوں راستہ طے کرتے ہوئے جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ابر کا ٹکڑا قصاب کے سر پر سایہ افغن رہا اور وہ قاصد دھوپ میں ہو گیا۔ تب اس نے کہا کہ اے جوان، تو نے کہا تھا کہ میں نے بندگی نہیں کی، لیکن ابر کا ٹکڑا تیرے سر پر سایہ افغن ہے، تو مجھے اپنا حال سنا۔ اس نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک کنیز سے خوف خدا کی بات سن کر میں نے برے کام سے توبہ ضرور کی تھی۔ قاصد نے کہا، سچ ہے، خداوند تعالی کے حضور میں جو مرتبہ اور درجہ تائب کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ نظر حرام اور عورتوں کے دیکھنے کی آفت۔ اے عزیز، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نظر حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے علاوہ۔ اسی واسطے اولا یہ ہے کہ پہلے ہی سے اس کا بندوبست کر لیا جائے، اور وہ آنکھ سے غیر عورت کا دیکھنا ہے۔ شیخ علا بن زیاد نے کہا ہے کہ کسی عورت کی چادر پر بھی نظر نہ ڈالو کہ اس سے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عورتوں کا لباس دیکھنے، ان کی خوشبو سونگھنے، آواز سننے اور سلام و پیام بھیجنے سے حذر کرنا واجب ہے۔ ایسی جگہ جانا ہی مناسب نہیں جہاں اگر تم عورت کو نہ دیکھ سکو لیکن عورت تم کو دیکھ سکے، اس لیے کہ جہاں حسن و جمال ہوگا وہاں شوق وصال شہوت کا بیج دل میں بو دے گا۔ پس عورت کو چاہیے کہ خوبصورت مردوں سے حذر کرے۔ جو نظر قصد اور ارادے سے عورت پر ڈالی جائے گی وہ حرام ہے، البتہ اگر بے اختیار کسی پر نظر پڑ جائے تو اس میں گناہ نہیں، لیکن دوسری نظر ڈالنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی نظر تیرے لیے نفع ہے اور دوسری نظر سے نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کا عاشق ہو اور اس نے خود کو اس سے بچایا اور اس غم میں مر گیا تو شہید ہے۔ خود کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ پہلی نظر اتفاقاً پڑ جائے تو دوسری نظر کو روکے اور دیکھنے کی آرزو نہ کرے، بلکہ اس طلب اور آرزو کو دل میں چھپائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کی مصابحت اور ہم نشینی اور نظر بازی ایسا فساد کا بیج ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تخم فساد نہیں ہے۔ جبکہ درمیان میں پردہ حائل نہ ہو، عورتیں جو چادر اوڑھتی ہیں اور نقاب ڈالتی ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جب وہ سفید چادر اوڑھتی ہیں یا خوبصورت نقاب ڈال دیتی ہیں تو شہوت کو اس سے زیادہ تحریک ہوتی ہے کہ شاید منہ کھولنے پر وہ اور زیادہ حسین نظر آئیں۔ پس سفید چادر اور خوبصورت نقاب و برقع پہنے ہوئے باہر جانا عورتوں کے حق میں حرام ہے۔ جو عورت ایسا کرے گی گناہ گار ہوگی۔ اگر باپ، بھائی یا شوہر اس کو اس بات کی اجازت دیں گے تو وہ بھی اس معصیت میں شریک ہوں گے۔ کسی مرد کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ عورت کا لباس پہنے، شہوت کے ارادے سے یا اس کی خوشبو سے خط اٹھانے کے لیے اس کے کپڑوں کو ہاتھوں سے لے، یا عورت کو پھول دے، یا اس سے خود قبول کرے، یا لطف و مدار کے ساتھ اس سے بات کرے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اجنبی مرد سے بات کرے، اور ضروری ہو تو سخت اور تند لہجے میں بات کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ: اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو،
اور یہ سورہ احزاب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے فرماتا ہے کہ نرم اور خوش آواز کے ساتھ مردوں سے بات نہ کرو، اور ورنہ وہ شخص طمع کرے گا جس کے دل میں آزار ہے، اور ان سے قول معروف کہو۔ جس کوزے سے کسی عورت نے پانی پیا ہے تو قصداً اس جگہ منہ لگا کر پانی پینا جہاں اس عورت نے منہ لگایا تھا، پینا درست نہیں۔ اسی طرح کسی پھل پر جہاں عورت کا دانت لگا ہو اس کا بھی کھانا روا نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور آپ کے بچے اس پیالے کو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دہن اور پاک انگلیاں لگی تھیں تبرک کے طور پر اپنی انگلیوں سے مس کرتے تھے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اگر کوئی حصول لذت کے مقصود سے ایسے برتن کو چھوئے جو کسی عورت کے دہن سے لگا ہو تو وہاں گناہ ہے، پس عورت سے تعلق رکھنے والی اس قسم کی چیز سے حذر کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی عورت یا مرد کسی کے سامنے آتا ہے تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت تم کو کہنا چاہیے کہ میں اس کو کیا دیکھوں، اگر وہ بدصورت ہے تو مجھے دکھ بھی ہوگا اور گناہ گار بھی بنوں گا، کیونکہ میں تو اس خیال میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حسین و جمیل ہے، اور اگر وہ خوبصورت ہے اس کا دیکھنا جائز نہیں، گناہ کا موجب ہے اور حسرت دل میں رہے گی۔ اگر اس کا تعاقب کروں گا تو دین اور عمر دونوں برباد ہوتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں کہ مقصد حاصل ہو۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑ گئی۔ آپ اس وقت اس جگہ سے گھر واپس تشریف لائے اور حرم محترم سے قربت کی، پھر غسل فرمایا اور باہر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے قربت کرے کہ جو چیز تمہاری بیوی کے پاس ہے وہی اس عورت کے پاس ہے۔